اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو کے حوالے میں کچھ میں آپ سے باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اسپیشلی گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ تو عموماً یہ آپ نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو اس وقت ٹورزم کا بڑا زبردست یعنی کہ چرچا ہے، اور دوسری طرف جو ہے سی پیک کا جو روٹ یہاں سے جو شارع ریشم پہلے یہاں سے گزر رہا تھا، اب اسے سی پیک کہا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر بہت سارا جو ہے آنے والے دور کے اندر بہت ساری تبدیلیاں جو ہے آنے والی ہے۔ تو یقیناً گیٹ وے ہونے کے ناطے گلگت بلتستان بہت امپورٹنٹ ایک حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو اس کی جو خوبصورتی ہے، جو قدرتی خوبصورتی اس ایریے کے اندر ہے، اس کے حوالے سے بھی بڑے جو ہے لوگ سوچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کے اندر جو گلیشیئرز ہیں، جو پانی دریائے سندھ کا یہاں سے نکل کے آگے صوبوں کو جو ہے سیراب کرتے ہوئے جو ہے بحر عرب میں جا کے گرتا ہے، تو اس حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ اس کا کردار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بلند و بالا جو چٹانیں ہیں، یقیناً ان کے اندر بہت سارا کچھ جو ہے خزانے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں آج تک جو ہے ایز اے گلگت بلتستانی ہمیں اس وقت جو ہے وہ ان حوالوں سے معلوم ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ اس ایریے کے اندر جو ہے کئی مطلب کہ جب سے الحاق پاکستان ہوا ہے اس سے لے کے، یا یہ کہیں کہ جو تنازع کشمیر ہوا ہے اس کے بعد سے جو ہے گلگت بلتستان کی طرف خاطر خواہ کسی قسم کے کسی حکومتی یا کسی ادارے کی طرف سے کوئی ایسی خاص ڈیولپمنٹ یہاں پہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو یہی روڈ ہے جو چائنا کے پاکستان سے جو ہے چائنا کی طرف جو ہے وہ روڈ جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے اگر لوکل انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو کسی قسم کی کوئی خاطر خواہ جو ہے ایک کوئی مثال بنانے والے جو ہے چیزیں یہاں پہ نہیں ہوئی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ جو لوگ جو ہے اس وقت دڑا دڑ جو ہے گلگت بلتستان کے اندر لوگ آ رہے ہیں، اور مختلف کلچر کے مختلف علاقوں کے لوگ جو ہیں اس طرف ان کا رجوع ہے، کیونکہ ان حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو مستقبل کے اندر گلگت بلتستان کی بڑی امپورٹنس یہاں پہ ہونے جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اسپیشلی جو زمینوں کے حوالے سے اسپیشلی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ زمینیں جو ہے اس وقت لوگ بیچ رہے ہیں، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ زمینیں جو ہے کسی بھی علاقے کے اندر بکتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ میں ذرا یہ چیز کر دوں کہ ایک تو یہ کہ ایک طریقے سے جیسے کہ شہروں کے اندر کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی کے اندر جو زمینیں ہوتی ہیں، جو رہائشی منصوبے بنائے جاتے ہیں، ایک وہ علاقے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہوتا ہے ایک گلگت بلتستان کے علاقے، ایسے سائٹ علاقے جنہیں آبائی علاقہ کہا جاتا ہے، جنہیں قبائلی علاقے کہا جاتا ہے، جنہیں سرحدی علاقہ کہا جاتا ہے۔ تو ان علاقوں کے اندر ایک خاص قسم کا جو ہے ان کا رہن سہن ہوتا ہے، ان کا کلچر ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ اسی انداز سے صدیوں سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی علاقے کے اندر اور لوگوں کا جو داخلہ ہو جاتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو اس میں جو ہے کافی زیادہ پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع میں پتہ نہیں لگتا ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں لگتا ہے، بہت سارے معاشرے جو ہے اس طرح بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ شروع میں نہیں پتہ چلتا ہے، باقی جب یہ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ سر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان کے ان لوگوں سے میری گزارش ہے جن کی جس سطح یہاں پہ تو خیر یہاں کہنا چاہیے کہ سب کی زمینیں اویلیبل ہیں، سب کے پاس زمینیں ہیں، چاہے بنجر ہو، آباد زمینیں ہو، پرائیویٹ زمینیں بہت زیادہ لوگوں کے پاس، تقریباً جو لینڈ اب کہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہے۔ اب یہ کہ مسئلہ یہ کہ یہاں پہ جو ہے زمینوں کے ریٹ آسمانوں تک پہنچ چکے ہیں، تو دڑا دڑ جو ہے زمینیں لوگ اپنی جو ہے بیچ رہے ہیں۔ ایسی زمینیں جو یا تو ایسے بنجر ٹائپ زمینیں ہوتی ہے وہ، یا جنگل ٹائپ زمینیں ہوتی ہے وہ، اور کچھ لوگ جو ہے اپنے کھیت وغیرہ بھی روڈوں کے ساتھ زمینیں جو ہے وہ بیچنا بڑا مطلب کہ اچھا سمجھ رہے ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے جو بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ گلگت بلتستان کے اندر جو غیر گلگت بلتستانی کوئی بھی آتا ہے انویسٹ کرنے کے لیے، تو دیکھیں آپ انہیں زمین آپ مطلب کہ دینے سے کبھی نہ روکیں۔ آپ انویسٹر آئے گا تو اچھی بات ہے، مگر مسئلہ یہاں پہ یہ کہ جو زمینیں آپ بیچ دیتے ہو سیدھا سیدھا، تو وہ تھوڑا مسئلہ۔ ایک بندہ اگر آتا ہے انویسٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی ہوٹل بنانا چاہتا ہے، تو آپ اس کو زمین لیز پہ دے، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 100 سال کے لیے بھی دے دیں آپ زمین، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، 100 سال کے لیے بھی آپ لیز پہ دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو زمین آپ دے رہے ہو لیز کے اوپر، تو وہ 100 سال بھی آپ کی نسلوں کی ہے، آپ کے علاقے کی ہے، آپ کی
جو ہے وہ پہچان قائم رہے گی. ٹمپریری طور پہ وہ چند سالوں کے لیے وہ بندہ جو ہے وہاں پہ اپنا بزنس کرے گا، ہوٹل بنائے گا، انویسٹ کرے گا، کمائے گا، جو بھی کرے گا، اور ڈیولپمنٹ یقیناً اس طرح بھی ہو سکتی ہے. مگر ایک دفعہ آپ زمین اپنی بیچ دیتے ہو، یقیناً جو آپ لیز پہ زمین دیتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کروڑوں روپے تو آپ کو نہیں ملتے ہیں، مگر کم رقم ملے گی. ایک معقول رقم آپ کو جو ہے کرائے کے مد میں مل جائے گی، مگر وہ تھوڑی تھوڑی ملے گی، اور آپ کی جو ملکیت ہے وہ اس وقت وہاں پہ قائم و دائم رہے گی. اسے آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک زمین ہے اس کا 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ روپے کنال کے حساب سے آپ ایک دفعہ بیچتے ہو، یقیناً وہ پیسے بہت زیادہ آپ کو مل جاتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ ایک دفعہ بیچ دیتے ہو تو اس کی آپ کی ملکیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ آپ زمینیں جو ہے اس بندے کو فروخت کر دیتے ہو. اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو غیر گلگت بلتستانی ہے یا دوسرے صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو آپ جب زمینیں بیچ دیتے ہو تو یقیناً اس کلچر کو بچانے کا جو ہے یہ جو ہے نا تھوڑا سا وہ مسئلہ بن جاتا ہے. ایک کہ کسی بھی قوم کا جو ہے اپنا طرز زندگی اور ان کا جو کلچر ہے جو وہ اگر قائم رہتا ہے تو ان کی ایک پہچان قائم رہ جاتی ہے. اگر وہ اپنے کلچر کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں اور کلچر کے ساتھ کھیلتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو یقیناً جو ہے کافی مسائل جو ہے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس حوالے سے میری یہ تمام گلگت بلتستانی جتنے بھی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی زمینیں دے، لوگوں کو دے، انویسٹ کریں گے، وہ ہوٹلز بنائیں گے، دکانیں مکانیں جو بھی بنائیں گے، مگر آپ لیز پہ دے، تھوڑا سا پیسہ آپ لے، اپنی ملکیت کو ختم نہ کریں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ چیز جو آج کل جو ہے بڑا زبردست یہاں پہ دڑا دڑ جو ہے زمینیں بکنے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے چھوٹی سی میں آپ کو پیغام ایک ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یقیناً آپ لوگ جو ہے اپنے علاقے کے اندر اپنے لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہوں گے، اور ہمارے اس گلگت بلتستان کی ایک وقار جو ہے، ایک کلچر جو ہے، ایک ہمارا ایک اپنا رہن سہن جو ہے وہ آئندہ ہم نسلوں تک جو ہے منتقل کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.